جو امام احمد رضا نے فرمایا تھا، تمہارا قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو، اہل سنت کی راہ سے ہٹ جائے، تمہارا مرشد استاد عزیز کیوں نہ ہو، اس کو دل سے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے، اس لیے کہ ہر رشتہ ہوتا ہی دین کی وجہ سے۔ یہ جرت دلانے والا غیرت مند امام احمد رضا ہے۔ اب آپ دیکھیے، تیمم جو ہے وہ خلیفہ وضو کا تیمم، جب پانی نہ ملے خاص شرط کے ساتھ، تو اس کی شرطیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے پاکی کی نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارنا اور چہرے کے اوپر جو مٹی لگ جائے، یعنی زمین پر مارا یا زمین کی جنس سے، زمین سے پتھر نکلتا ہے، جیسے لوگ پوچھتے ہیں ماربل پر ہو جاتا ہے تیمم؟ بالکل ہوتا ہے، اس لیے کہ زمین سے پیدا ہوا ہے، زمین سے نکلا ہے نا ماربل، تو ماربل کے ٹکڑے پر اگر کسی نے ہاتھ مارا اور چہرے پر پھیر لیا، اس کا تیمم ہو گیا، کیونکہ زمین کی جنس میں، زمین کی پیداوار میں جتنی چیزیں جو زمین کی جنس کہلائے گی، اس کی پھر ایک تشکیل ہے کہ زمین کی جنس میں کیا کیا چیز آتی ہے، کہ الگ مسئلہ۔ دیوار پر غبار لگایا، آپ نے ہاتھ مارا اور تیمم کر لیا، تو وہ غبار تھا جو مٹی کی صورت میں اڑا۔ میں تیمم کے تمام مسائل کا احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک جز کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ اب زمین کی جنس سے ہونے کی تفصیل کے چونا اس میں ہے کہ نہیں، تاڑ اس میں ہے کہ نہیں، یہ مقصود نہیں، مقصود صرف ایک قانون بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی جنس سے۔ دوسری ضرب آپ ماریں گے اپنے ہاتھ پر، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بندہ اگر تیمم کی نیت سے زمین پر لوٹیاں مار لے تو تیمم ہو جائے گا؟ فرما ہو جائے گا۔ اس کے جو اعضاء ہیں جہاں پر اس کو مسح کرنا ہے، جیسے ہاتھ اور چہرہ ہے، ان پر اگر وہ زمین پر لوٹنے کی وجہ سے غبار اگر ان چیزوں کے ہاتھوں پر اور چہرے پر آ گیا تو فرمایا تیمم ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سمجھ گئے کہ زمین کی جنس سے جو چیز اس سے تیمم ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے انتہائی یونیک سوال ہوا، فرمایا گندک کا بڑا ٹکڑا موجود ہو اور کوئی چیز نہ ہو، جیسے ماربل پر ہوتا ہے، تو کیا اس سے تیمم ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے گندک کی پیداوار پر جو تحقیق کی ہے نا، وہ فتح رضوی میں پڑھ لیجیے آپ۔ خاص سائنسی علم کی ایک الگ سے نکھری راہ ہے، اور وہ تمام تقاضے، پھر اس میں مٹی کی اقسام کتنی ہیں، زمین کی جنس میں کیا کیا چیزیں ہیں، زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہے لیکن اس کو مٹی میں شمار کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا، اس کی اقسام درجنوں چیزیں، ہاں اور نہ میں 62 56 چیزیں الگ کر کے اس کے نام بتائیں، بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس علم ارضیات، علم سائنس، فزکس، جس کو آپ کہیے، اس علم کی تمام اصولوں کو بیان کیا، تو کہاں تھانوی صاحب آپ کہاں اور امام احمد رضا کیا بات کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ آپ دو چار کتاب لے کر اور آپ سمجھ جائیں کہ جناب اس کا کوئی مقابلہ کر سکے اور اس کے مقابلے پر اللہ اکبر کوئی آ سکے۔ یہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کو بات کرتے رہیں گے، پوری رات گزر جائے گی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو نے صلاحیت اور کمال عطا فرمایا تھا، لیکن میں چند باتیں یہاں پر ضمناً ایک تعارف کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا۔ مفسر بھی لاجواب، محدث بھی لاجواب، فقیہ بھی لاجواب، تدریس کے انداز میں اور علم قرآن کو سمجھنے کے لیے جن بنیادی فنون، چاہے وہ صرف و نحو ہو یا الغرض جتنے بھی ہوں، ان تمام میں امامت کا درجہ رکھنے والی شخصیت، اسی مرتبے پر متقی بھی لاجواب، مرتبہ ولایت بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ یعنی ایک آدمی کو جتنے کمالات سوائے نبوت کے مل جانا، اس کی ولایت تامہ کی دلیل ہے، اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں آپ کو عطا فرمائی۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت کو ہم جیسے چھوٹے لوگ کیا جانے، بڑوں کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت کون ہے۔ جس وقت ہمارے اس خطے میں تقسیم ہند سے پہلے جو مشائخ یہاں پر آباد ہیں، جن کی درگاہیں ہیں، جن کی وجہ سے آج پاکستان میں اسلام ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان گنبد والوں نے اس کو ریاست مدینہ بنا دیا ہے، اس لیے تمہارے خلاف مزاحمت ہو رہی ہے کہ چند ٹٹو قسم کے وزیر پیسوں میں بک رہے، اگلا کوئی نہیں بک رہا۔ تو یہ جو مزاحمت ہو رہی ہے، جیلوں میں جانے کے باوجود تمہارے خلاف کھڑے ہیں، تو پتا چلا جن کے گنبد کراچی کے ساحل سے لے کر تورخم کی وادی تک ہے نا، جن کے گنبد، انہوں نے پہلے ہی اس کو ریاست مدینہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، لیکن ایک اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین
کہ فضل سے بسا اوقات آنے والے فتنے ان کو بتا دیے جاتے ہیں۔ آج میرا دل چاہتا ذرا یہ باتیں میں آپ سے کہوں کہ آنے والے فتنے ان کو بتا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ یہ جو فتنے آ رہے ہیں اس سے امت کو بچانے کے لیے جد و جہد کوششیں شروع کرو، بستر چھوڑو، آرام چھوڑو، میدان عمل میں آؤ، لوگوں کو بیدار کرو، بتاؤ نہیں کہ کیا ہوگا ورنہ لوگ ڈر جائیں گے، دیواریں کھڑی کرو تاکہ جب وہ فتنہ آ جائے تو لوگوں کے لیے 90% سپورٹ ہو چکا ہو، 10% وہ ڈر کے مقابلے ابھی بتا دو گے اگر وہ آ رہا ہے۔ ولی کا سینہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، خدا اس کو بتاتا ہے اس کے نبی کے توسط سے۔ وہ نبی نہیں ہوتا لیکن نبی کے اتباع میں ایسا روشن ہوتا ہے، ایسا روشن ہوتا ہے کہ صاحب فراست اور صاحب ملہم ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضور نے فرمایا میری ہر امت میں ایسے لوگ تھے جن سے فرشتے بات کرتے تھے، غیر نبی۔ فرمایا میری امت کا محدث، میری امت میں وہ شخص کہ جس کے دل پر اللہ القاء کر کے نبی کی صحبت اور برکت کی صدقے اس کے دل پر غیب کو چمکاتا ہے، فرمایا وہ عمر ہے۔ تو یہ سلسلہ جیسے حضور نے فرمایا ینظر بنور اللہ، اللہ کا وہ نیک بندہ، اتقوا فراست المؤمن فانه ینظر بنور اللہ، اللہ کے اس بندے سے ڈر جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فراست نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن نے کہا نا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان میں متوسمین کے لیے لوط علیہ السلام کا ذکر جب اللہ نے قرآن میں کیا تو واقعے کو ختم کر کے اللہ نے فرمایا کہ اس سے ہدایت وہ لے گا جو متوسمین، وسم سے ہے۔ وسم کا معنی ہمارے علماء نے کیا فراست، فراست کا معنی ہے کہ ہونے سے پہلے اس کو اللہ بتا دے کہ کیا ہونے والا ہے۔ فراست کا معنی ملا علی قاری نے شرح فقہ الاکبر میں کیا ہے کہ الفراست ہوا مکاشفت و معاینۃ الغیب، فرمایا دل کا وہ نور ہے جو نہ ہونے والی بات کو پہلے دیکھ لیتا ہے، نبی کی اتباع۔ سمجھ گئے؟ تو بر صغیر کے اندر بڑی سلسلہ قادریہ کی درگاہیں ہیں، داتا صاحب ہمارے آقا سب سے بڑے شیخ موجود ہیں، تو پاک ہند بنگلہ دیش کا شہنشاہ تو یہی موجود ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، قریب کے جتنے ہیں ان میں اولیاء کا سردار تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہے رضی اللہ۔ لیکن میں بات کے بر صغیر کے ماضی قریب کے چند لوگوں کی بات، کیونکہ ہسٹری سے آپ کو ذوق ہوگا تو میں اس لیے یہ تاریخ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اعلی حضرت ہمارے عصر کے ہیں، یعنی ہمارے زمانے کے گزشتہ۔ تو اس خطے کے اندر بڑی درگاہوں میں قادری سلسلہ بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، لیکن لاہور سے تقریباً آدھا گھنٹے کی مسافت پر موٹر وے پر ایک مقدس زمین آتی ہے جس کو شرقپور کہتے ہیں، شرقپور شریف، سلسلہ نقشبندیہ کی بہت بڑی راجدھانی، سلسلہ نقشبندیہ کی بہت بڑی درگاہ شرقپور شریف، جس کے والی اور جس کے امیر حضور شیخ المشائخ تاجدار سلسلہ نقشبند حضور سیدنا شیر محمد شرقپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، میاں شیر محمد شرقپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے خلیفہ میرے دوستوں بزرگوں سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ جو کرما والی سرکار اوکاڑا کے اندر جو موجود ہیں، یہ انہی کے خلفاء میں سے ہیں۔ حضرت میاں شرقپور شیر محمد شرقپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشارہ ملا کہ بر صغیر کے اندر علم کا نام لے کر، درسگاہوں کا نام لے کر، نام استعمال کر کے ایک بدعقیدگی کا طوفان آنے والا ہے۔ نام دین کا ہوگا، بڑی توجہ سے سنیے، ادھر ادھر موبائل فون اس میں توجہ نہ کریں، بڑی قیمتی بات میں آپ کو بتاؤں، ورنہ آپ سب چلے جائیں میں ایسی بتا دوں، بات بڑی قیمتی ہے اور قدر ہے تو اس کو سنیے آپ، کہ ان خطے میں یعنی جو پاکستان کا موجودہ پاکستان کا جو خطہ ہے، یہ تقسیم ہند سے پہلے کے پاکستان کا جو موجودہ خطہ ہے، اس خطے کے اندر مدرسے بھی بنیں گے زیادہ، دین کی بات بھی ہوگی، لیکن وہ دین کے خلاف استعمال ہوگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے خلاف باتیں ہوں گی، جھوٹے نبوت کے مدعی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جیسے لوگوں کے راستہ کھولا جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں۔ بدعقیدہ لوگ سامنے آئیں گے، آپ کو بڑی گھبراہٹ ہوئی، بڑی پریشانی ہوئی، امام الاولیاء ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کا بہت بڑا نام ہے، کبھی لاہور جائیں تو شرقپور کی درگاہ پہ حاضری پیش کریں، آدھے گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کا بڑا سنہرا وقت ہوگا کہ جب آپ اس پاک بارگاہ کے اندر جائیں گے۔ سلسلہ نقشبندیہ کی بڑی بڑی درگاہیں، کیلا والا شریف، کرما شریف،
یہ بڑی بڑی درگاہیں انہی کے خلفاء میں سے ہیں۔